محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سرد مزاج کی خواتین میں حیض کی بندش، اسباب اور علاج کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم غدی عضلاتی مزاج میں حیض کے رک جانے کے متعلق بات کریں گے۔ احتباس تمس سے مراد حیض کی بندش یا حیض کا بند ہو جانا ہے۔ وہ کیفیت یا حالت جس میں خواتین یا لڑکیوں میں مسلسل 2 ماہ تک مینسز نہ آئیں یا مکمل طور پر بند ہو جائیں، اس کو احتباس تمس یا بندش حیض کہتے ہیں۔ اگر خواتین میں حیض سن یاس کو پہنچ جانے پر بند ہو تو یہ بیماری نہیں ہوتی۔ سن یاس اس عمر کو کہتے ہیں جس میں فطرتی طور پر خواتین میں حیض بند ہو جاتے ہیں۔ یہ عمر عام طور پر 45 سال یا اس سے اوپر ہوتی ہے۔ استاذ الحکماء حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قانون بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق جب جسم میں رطوبات کی کثرت ہو جاتی ہے تو خون کا اخراج رک جاتا ہے۔ زیادہ تر خواتین میں اعصابی عضلاتی مزاج میں بندش حیض کی بیماری ہوتی ہے، مگر موجودہ دور میں غذاؤں اور موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے چند خواتین میں غدی یعنی گرم مزاج میں بھی مینسز بند ہو جاتے ہیں۔ ان عورتوں کے جسم میں سردی نہیں ہوتی بلکہ ان کا مزاج گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے رحم میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے یا رحم میں خون کے لوتھڑے بن جانے سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان میں بھی حیض یعنی پیریڈز رک جاتے ہیں۔ اس مریضہ میں بعض اوقات پاخانے کے مقام یعنی مقعد میں بھی جلن ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، گلے، سینے اور غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں درد اور مروڑ ہوتے ہیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، منہ خشک رہتا ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ اگر اس میں مریض کی نبض کا معائنہ کیا جائے تو اس کی نبض نہ تو بالکل اوپر ہوتی ہے اور نہ ہی بالکل نیچے ہوتی ہے بلکہ درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ نبض مقدار میں طویل، تنگ اور رفتار میں درمیانی ہوتی ہے۔ اس میں گرم غذائیں مکمل طور پر بند کر دیں۔ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں مثلاً سویاں، ساگودانہ کی کھیر، چاول کی کھیر، کسٹرڈ اور برفی وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ 1 اور 6 نمبر غذائیں استعمال کریں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ نمبر 1، اس کا نام اکسیر ورم ہے۔ ہلدی 50 گرام، بادیان 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، ریوند خطائی 25 گرام۔ اس کا سفوف بنا کر درمیانے کیپسول بھر لیں۔ 1 تا 2 کیپسول صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ ریوند خطائی 25 گرام، کلمی شورا 50 گرام، نوشادر 50 گرام۔ سفوف بنا لیں۔ 1 تا 2 کیپسول صبح شام استعمال کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔